آپ یاد کریں کہ ماہ شعبان کے موقع پر یا ماہ شعبان کے شروع ہونے سے پہلے یا ماہ شعبان کے آغاز کے ساتھ ساتھ ہی یہ روایتیں بڑی کثرت سے لوگ خطبہ اپنے خطبوں میں، واعظین اپنی نصیحتوں میں، وعظوں میں، ایسے ہی سوشل میڈیا کے وسائل پر کافی سے لوگ بیان کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو روایتیں آپ کے سامنے اس حلقے میں بیان کی جائیں گی وہ روایتیں ضعیف ہیں یا موضوع ہیں۔ ضعیف اور موضوع کے دائرے میں یہ روایتیں گھومتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، علل کی کتابیں، ضعیف حدیثوں کو اکٹھا کرنے والی کتابیں، موضوعات اکٹھا کرنے والی کتابیں، ان کتابوں کے مصنفین نے، ان کتابوں کے علماء نے، محدثین نے اپنی کتابوں میں اس کو نقل کر کے یہ واضح طور پر امت کو بتلایا ہے اور ان کی رہنمائی کی ہے کہ میرے بھائیو، ماہ شعبان کے سلسلے میں یہ روایتیں جو بیان کی جاتی ہیں یہ ضعیف ہیں یا پھر بے اصل اور موضوع ہیں، ان پر ہرگز عمل نہ کیا جائے۔ روایتیں جو صحیح ہیں ان کا تذکرہ اس سے پہلے حلقے میں گزر چکا ہے کہ ماہ شعبان میں عمومی طور پر ہمیں نفلی روزہ رکھنا ہے، یہ مسنون ہے، مشروع ہے، اور اس کے علاوہ کوئی خاص دن متعین کر کے روزہ رکھنا اور اس کی فضیلت یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ایسے ہی 15 شعبان کی تاریخ کو خاص کرنا، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ انشاءاللہ مزید باتیں اگلے حلقوں میں بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ روایتیں کون سی ہیں۔ یہ چند روایتیں ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت ساری روایتیں ہیں، ہو سکتی ہیں، لیکن یہ چند روایتیں جو آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بہت زیادہ مشہور ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے ایک شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر سے غیر حاضر پایا۔ کہتے ہیں فخرجت، میں نکلی، فإذا هو بالبقیع، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع تشریف لے گئے۔ بقیع جس کو لوگ جنت البقیع کہتے ہیں، میرے بھائیو اس کا نام جنت البقیع نہیں ہے، اور نہ وہ جنت کا حصہ ہے، اور نہ وہاں داخل ہونے والے، دفنائے جانے والے جنت میں ہیں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نہ وہاں کے سلسلے میں کوئی ایسی وضاحت ہے کہ اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کہا ہو یا اس جگہ کا نام جنت بتلایا ہو، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بقیع الغرقد اسے کہا جاتا تھا کیونکہ غرقد کے پودے وہاں لگے ہوئے تھے اور وہ ایک باؤنڈری تھی، گھیری ہوئی تھی، اس لیے اس کو بقیع الغرقد کہتے ہیں۔ بہرحال تو وہ بقیع الغرقد ہے، بقیع قبرستان ہے، مدینے والوں کی عام قبرستان ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں کہ جو وہاں دفن ہوگا وہ جنتی ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو خیر اس کو جنت البقیع کہنا یہ مناسب بھی نہیں ہے، بہتر یہ کہ اس کو بقیع کہا جائے یا مقبرۃ البقیع کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کہتی ہیں میں نے دیکھا تو آپ بقیع میں تشریف لے گئے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اکنتی تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کیا تم نے یہ سوچ لیا تھا یا تم ڈر رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ یعنی کیا مطلب، تم نے کیا سمجھ لیا کہ آج اگر یہ شب تمہارے حصے کی ہے، رات میں تمہاری باری ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہاں سے نکل کر کے کسی اور زوجہ کے پاس چلے جائیں گے؟ کیا تم نے ایسا کچھ سوچ لیا تھا؟ قلت، عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذہن میں یہی آیا کہ شاید آپ اپنی کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ فقال، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ تعالی، یہ دیکھیے، ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ شعبان کے درمیان کی رات میں، یعنی کیا مطلب، وہی 15ویں شعبان جس کو کہا جاتا ہے، جو نصف ہوتا ہے میرے بھائیوں، تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے، نزول فرماتا ہے اور بخشش فرماتا ہے۔ کتنے لوگوں کی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس روایت کے اندر کیا فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ بنو کلب یہ قضاء کا حصہ ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قبیلے کی جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے میرے بھائیو، یہ روایت بہت مشہور ہے، بہت ہی معروف ہے، اور اسی سے یہ فضیلت نکالی جاتی ہے، ہمارے بہت سارے بھائی نکالتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے 15ویں شب، جس کو لوگوں نے شب برات کا نام دے دیا ہے، شب برات کا نام دیا ہے، یعنی کیا مطلب، برات کی رات، برات کی رات یعنی چھٹکارے کی رات۔ کس چیز سے چھٹکارا؟ جہنم سے چھٹکارے کی رات، جنت پہ داخلے کی رات، جہنم سے آزادی کی رات، اس طرح سے لوگوں نے بنا لیا ہے کہ یہ رات اتنی زیادہ فضیلت والی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے بھائیوں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے مسلمان ہیں اس رات کو جاگتے ہیں، پوری رات چراغاں کرتے ہیں، اور روڈوں کو اور ایسے ہی سڑکوں کو روشن کیا جاتا ہے، قبرستانوں میں
तो पूरे तौर पर कुमकुमे लगा दिए जाते हैं और लोग अपने अपने मुर्दों के पास पहुंच करके उनसे बख्शिश, उनके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं या उनके पास जाते हैं, और बहरहाल बहुत सारी अक़ीदत की जो चीज़ें होती हैं वो वहाँ पर पेश करते हैं। यही अक़ीदा है कि 15वीं शाबान में अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश फरमाता है। तो ऐसी सूरत पे हमें चाहिए कि हम इस रात को जागें, इबादत करें, अपने लिए भी कार खैर करें, और चूँकि बख्शिश का वादा है तो जो लोग दुनिया से जा चुके हैं उनमें हमारे माँ बाप भी हैं, हमारे वफ़ात शुदा लोग भी हैं, तो उनकी भी बख्शिश हो जाएगी, इसलिए हमें उनके पास भी जाना चाहिए और उनके लिए भी दुआएँ वगैरह करना चाहिए। ये जो रिवायत आपके सामने है मेरे भाइयों, ये रिवायत इसने इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में रिवायत किया है, इमाम तिरमिज़ी ने भी रिवायत किया अपनी मुस्नद सुनन के अंदर, ऐसे ही और भी लोगों ने रिवायत किया होगा, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस रिवायत को ज़ईफ़ करार देते हैं। और उसकी वजह यह है कि इसके अंदर इल्लत मौजूद है। वो ये है कि यहया इब्न अबू कसीर नाम का रावी है, और फरमाते हैं मेरे भाइयों इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कि इस रावी ने हज़रत उर्वा से नहीं सुना है। ऐसे ही इमाम बुखारी दूसरी इल्लत बयान करते हैं कि इसके अंदर हज्जाज है जिसने यहया बिन अबू कसीर से नहीं सुना है। बहरहाल तो ये देखिए इसके अंदर सरासर ज़ाफ़ के दो असबाब हमारे सामने मौजूद हैं। इन दोनों वजूहात से ये रिवायत ज़ईफ़ है, नाकाबिल एतबार है, और इमाम इब्न माजा ने भी अपनी सुनन के अंदर रिवायत किया है। ऐसे ही मेरे भाइयों और भी मुहद्दिसीन ने, जिन लोगों ने मौजू रिवायतों के सिलसिले में किताबें लिखी हैं, यानी मौजू और झूठी रिवायतों को जमा किया है, ऐसे उलमा में से इमाम इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह हैं। उनकी एक किताब है अल-इललुल मुतनाहिया फ़िल अहादीसिल वाहिया, उसके अंदर भी उन्होंने इस रिवायत को नकल किया है। और उसके बाद मेरे भाइयों खुलासे कलाम इसका ये है, इमाम दारक़ुतनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कहते हैं कि ये रिवायत मुख्तलिफ़ सनदों से मरवी है, लेकिन इसकी सनद मुस्तरिब है, साबित नहीं है। तो खुलासे कलाम ये निकला कि ये रिवायत ज़ईफ़ है, ये रिवायत नाकाबिल एतबार है। मेरे भाइयों गैर मुस्तनद रिवायत है, गैर सही रिवायत है, गैर साबित रिवायत है। इस बुनियाद पर हम ये फजीलत साबित नहीं कर सकते कि 15वीं शब में इतने लोगों की बख्शिश होती है। जाहिर सी बात है कि ये सारा मसला अक़ीदे से जुड़ा हुआ है। कैसे हम एक ज़ईफ़ रिवायत की बुनियाद पर यह अक़ीदा बना सकते हैं कि 15वीं तारीख़ जो है वो इस तरह से इतने न जाने कितने लोगों की मग़फ़िरत की रात है, इसे हम साबित नहीं कर सकते। इसलिए हमें चाहिए कि इस रिवायत को समझें कि रिवायत ज़ईफ़ है और नाक़ाबिल एतबार है, इसलिए इसकी बुनियाद पर कोई फ़ैसला नहीं किया जा सकता।